بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 332 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ شرط اور جواب شرط۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اولاً تو ترکیبی اعتبار سے بحث کریں گے اور اسی پر کافی گفتگو اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کو اما پر یعنی ان کو داخل کرنے کی وجہ، پھر نون تاکید لانے کی وجہ، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ان جو کہ حرف شک ہے اس کو لانے کی وجہ یہاں پر کیا ہے، انا کے مقام اذا کا تھا۔ تو اس طرح کی ہم کچھ گفتگو آج کے سبق میں کریں گے، اور اسی طرح یہ ہدن کی ایک دوسری قرات ولا خوف ان کی بھی، فلا خوف ان کی بھی، تو یہ بھی ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ تو بہرحال معمول کے مطابق ہم اولاً آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الشرط الثانی مع جوابہ جواب لشرط الاول، کہتے ہیں کہ جو دوسری شرط اپنے جواب کے ساتھ مل کر پہلی شرط کا جواب ہے۔ وما مزیدۃ اکدت بہ ان ولذالک حسن تاکید الفعل بالنون، اور فرمایا کہ ما یہ زائدہ ہے اور اس کے ذریعے بلکہ اس کے جو تاکید ہے وہ ان کے ساتھ کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے فعل کو نون کے ذریعے مؤکد کرنا، پختہ کرنا یہ اچھا ہوا، مستحسن ہوا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ، اگرچہ اس فعل میں طلب کا مفہوم نہیں ہے۔ وَالْمَعْنَى إِن يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بِإِنزَالٍ أَوْ إِرْسَالٍ فَمَن تَبِعَهُ مِنْكُمْ نَجَا وَفَازَ۔ تو فرمایا جی کہ اس کا جو معنی ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، خواہ وہ نزول کتاب کی صورت میں ہو یا وہ رسولوں کو بھیجنے کی صورت میں ہو، تو جس نے اس کتاب یا رسول کی اتباع کی، پیروی کی، تو وہ تو نجات پا جائے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّمَا جِیءَ بِحَرْفِ الشَّکِّ وَإِتْیَانُ الْہُدَى قَائِنٌ لَا مَحَالَةَ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ وَاجِبٍ عقلاً۔ اور فرمایا کہ کلمہ شک کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ ہدایت کا آنا تو یقینی تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فی نفس ہی ہدایت کا آنا وہ محتمل ہے،
عقلاً اللہ تبارک و تعالی پر وہ واجب نہیں ہے۔ وَقُرِّرَ لفظ الْهُدَى وَلَمْ يُدْمَرْ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالثَّانِي أَعَمَّ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا أَتَى بِهِ الرُّسُلُ وَاقْتَدَاهُ الْعَقْلُ أَيْ فَمَنْ تَبِعَ مَا أَتَاهُ مُرَاعِيًا فِيهِ مَا يَشْهَدُ بِهِ الْعَقْلُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَضْلًا مِنْ أَنْ يَحِلَّ لَهُمْ مَكْرُوهٌ وَلَا هُمْ مِمَّنْ يَفُوتُ عَنْهُمْ مَحْبُوبٌ فَيَحْزَنُوا عَلَيْهِ۔ تو فرمایا کہ ہدن کے لفظ کی تکرار جو ہے وہ یہاں پر کی گئی، اس کو ضمیر کی صورت میں نہیں لایا گیا، فمن تبعہ نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری ہدایت ہے وہ اول ہدایت کے مقابلے میں عام معنی اس کے مراد لیے گئے ہیں، یعنی ہدا ہدایت وہ ہے جس کو رسول لے کر آئے اور جس کا عقل نے تقاضا کیا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ جس نے رسول کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، حالانکہ اس سلسلے میں ان باتوں کا لحاظ رکھا کہ جن کی عقل شہادت دیتی ہے، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور کہ جائے کہ ان کو کوئی ناگوار چیز پیش آئے، اور نہ ان میں سے ہوں گے کہ جن سے کوئی محبوب شے فوت ہو جائے اور وہ پھر اس پر غمگین ہو جائے۔ والخوف علی المتوقع والحزن علی الواقع نفى عنهم العقاب واثبت لهم الثواب على اعقد وجه وابلغه۔ تو فرمایا کہ بس خوف کا اطلاق وہ اندیشے پر ہے اور حزن کا اطلاق واقع شدہ امر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عتاب کی نفی فرمائی اور ان کے لیے ثواب کا اثبات فرمایا، اور یہ مؤکد ترین اور بلیغ ترین طریقے پر ہوا۔ وَقُرِئَ هُدَيَّ عَلَى لُغَةِ حُذَيْلَ وَلَا خَوْفَ بِالْفَتْحِ، اور قبیلہ حذیل کی قراءت کے مطابق ہدیہ پڑھا گیا ہے، اور فلا خوف ان کو ولا خوفا پڑھا گیا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں اس عبارت میں حرف شرط اما اور اس کی شرط و جزا، اما کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، اما جیسے حرف تردد کے استعمال میں ہدا جو اول ہے اور ہدا ثانی، اس کے معنی خوف و حزن کی تفسیر اور قراءت سے متعلق یہاں پر گفتگو ہوگی۔ یہاں پر اما حرف شرط ہے اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی ان ما۔ اچھا، اب ما تو ان کے معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے ہے، اور یہی تاکید اس کی بنیاد ہوئی کہ فعل شرط پر نون ثقیلہ داخل کیا گیا۔ اب نون ثقیلہ یا خفیفہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل میں طلب کے معنی ہوں اس کی آخر میں نون ثقیلہ اور خفیفہ آتے ہیں، جیسے امر و نہی، استفہام و تمنی وغیرہ۔ مثال کے طور پر اضربن ہے، لا تضربن، هل تضربن، لیتک تضربن۔ اسی طرح فعل قسم، یعنی جس فعل کے شروع میں حرف قسم ہو اس کے آخر میں بھی نون ثقیلہ و خفیفہ کو لانا یہ درست ہوتا ہے، جیسے واللہ لافعلن۔ اچھا، فعل قسم کے آخر میں نون تاکید کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قسم سے تاکید و تقویت مقصود ہوتی ہے، اور نون تاکید اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اب فعل قسم پر خیال کرتے ہوئے فعل شرط کے آخر میں بھی نون تاکید لاتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حرف شرط کسی تاکید کے ساتھ مؤکد ہو، جیسے یہاں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم میں جو حرف شرط ہے وہ تاکید کے ساتھ مؤکد ہے، یعنی ما سے
اسی ان کے معنی کو پختہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر امام سیبویہ جو ہیں نحویوں کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر نون تاکید لانا مستحسن ہے، اور بیضاوی نے بھی انہی کی پیروی میں یہ بات کی ہے، جبکہ زجاج مبرد وغیرہ کے نزدیک یہاں پر نون تاکید لانا یہ مستحسن ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ اب آیت کریمہ کی جو ترکیب نحوی ہے وہ اس انداز سے ہوگی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ تو بنے گا شرط اول، اور فمن تبع ہدایا یہ بنے گا شرط ثانی، اور فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ شرط ثانی کی جزا ہے۔ اب شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر یہ اول جو شرط ہے یعنی فإما یأتینکم منی ھدی تو یہ اس کی جزا بن جائے گا۔ اب فإما یأتینکم منی ھدی سے مراد کیا ہے؟ کتاب بھی ہو سکتی ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے۔ اب مفہوم یہ ہوا کہ میری جانب سے جو کتاب آئے یا میری جانب سے جو تمہارے پاس رسول آئے، تو جو شخص کتاب اور رسول کی پیروی کرے گا وہی شخص جو ہے وہ نجات پائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے یا اعتراض جو آپ کی صورت میں آپ حل کرنا چاہیں کہ ہدایت کا آنا، رسولوں کا بھیجنا، کتاب کا آنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یقینی امر تھا، یعنی اس میں کوئی تردد یا شک کی گنجائش نہ تھی۔ اس کے باوجود یہاں اما یعنی ان حرف شرط جو شک کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیوں لایا گیا؟ حالانکہ یہ مقام تو اذا اور اس کا تھا، کیونکہ وہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ معاملہ یقینی تھا، تو یہاں وہ زیادہ مناسب نہیں تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اہل سنت و جماعت کے نظریہ یہ ہے کہ ہدایت یقیناً آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ فرمایا تھا، تو اس کا نہ یقینی ہی تھا، لیکن فی نفس ہی وعدہ سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ وہ رب ہے، ہم مخلوق ہیں، تو ہدایت کا بھیجنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں تھا۔ تو چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے بھی واجب نہیں، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس پر عقلاً کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تو اس مسئلہ کی ذاتی حیثیت پر نظر ڈالتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کا آنا یہ ایک محتمل امر تھا، احتمالی امر تھا، اور محتمل مواقع کے لیے ان ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، وہ معتزلہ ہیں جن کے ہاں ہدایت کا بھیجنا اللہ پر واجب ہے، کیونکہ وہ اصلح للعباد کے وجوب کے قائل ہیں۔ جو بہرحال یہاں پر ہدا یا کی تکرار کے حوالے سے بحث کی کہ فمن تبع ہدایا، اب فمن تبع ہو کہہ دیا جاتا تو حاضمیر کا مرجع ہدایا پیچھے خود ہی بن جاتا، تو اب یہ بار بار ایک لفظ کو ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے، تو تکرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ہدایت کی تکرار کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں جو یہ تکرار ہے وہ اس لیے ہوئی کہ پہلے معنی سے دوسرے ہدایت کے معنی مختلف ہیں۔ پہلی جو ہدایت تھی اس سے مراد ہدایت شرعیہ یعنی کتب سماویہ، انبیاء کرام مراد تھے، دلائل عقلیہ اس میں داخل نہیں تھے، جبکہ دوسری جو ہدایت ہے اس سے ہدایت شرعیہ اور ہدایت عقلیہ دونوں مراد ہیں، اور ہدایت شرعیہ کی پیروی بغیر ہدایت عقلیہ کی چونکہ وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ رسول کے رسول برحق ہونے اور کتاب کے کتاب اللہ ہونے کی تصدیق کس نے کرنی ہے؟ وہ تو عقل سے ہی رہنمائی آتی ہوتی ہے، تو لہٰذا دلائل عقلیہ ان کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو الگ الگ معنی کے لیے دو الگ الگ لفظ جو ہیں وہ لائے گئے ہیں، تکرار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ قاضی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں نہایت تاکیدی طریقے سے عقاب کی نفی کی اور ثواب کا اس بات فرمایا ہے۔ اب وہ تاکیدی طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ طریقہ نفی کا لازم ہے، یعنی عقاب کا ہونا ملزوم ہے، اور اندیشہ عقاب یعنی عقاب کا خوف یہ اس کے لیے لازم ہے۔ جب کسی سے لازم کی نفی کی گئی ہو نا، یعنی اندیشہ عقاب ہی نفی ہوگی کہ بھئی ثواب کا اس عذاب کا خوف ہی نہیں ہے، تو ملزوم یعنی وہ عذاب خود ہی نفی ہوگی، تو یہ ایک زیادہ موقت طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حزن کی نفی ایک تعبیر ہے، طاعات کی بجا آوری کی، عبادات کی بجا آوری یہ ملزوم ہے، اور اس بات ثواب اس کے لیے لازم ہے۔ جب ملزوم کو ثابت کر کے جو یہ بتا دیا تو لازم خود ہی ثابت ہو گیا۔ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی کرنا، ملزوم کے اس بات سے لازم کے اس بات کرنا، یہی وہ طریقہ ہے کہ جو بلیغ ترین ہے
اور موقت ترین ہے۔ اب آخر میں صرف اتنا بتائیں گے کہ حذیل کی لغت کے مطابق ہدایہ کو ہدیہ پڑھا گیا ہے، یعنی الف مکسورہ کو یا سے بدل کر یا متکلم میں ادغام کر دیا گیا اور ہدیہ ہو گیا۔ اسی طرح لا خوف ان کے بجائے لا خوف پڑھا گیا۔ اس صورت میں لا نفی جنس کے لیے ہوگا اور خوفا یہ مبنی بر فتح ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کون شرط اول ہے، کون شرط ثانی ہے، اور پھر پوری ترکیب کیا ہے۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فمن تبع ہدایہ کہا، فمن تبع ہو نہیں کہا، وجہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔